بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے جب کھانے کے لیے نہ بیج بویا جاتا تھا، نہ فصل کاٹی جاتی تھی، نہ بازاروں کی دوڑ، نہ چولہے کی آنکھ، بس آنکھ کھلتی اور پکا پکایا کھانا آسمان سے اتر چکا ہوتا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن مجید کا سچ ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت نازل فرمائی جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ من و سلوہ آخر تھا کیا؟ کیا یہ ایک جنت سے آیا ہوا کھانا تھا یا زمین کی کسی خاص مخلوق کا راز تھا؟ اور یہ نعمت صرف بنی اسرائیل کو ہی کیوں ملی؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ نعمت بند ہو گئی؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ صرف یہ ایک قصہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ جب فرعون نے دریائے نیل میں غرق ہوا تو بنی اسرائیل کو پہلی بار آزادی نصیب ہوئی۔ ایک مظلوم قوم جو سالوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہی اب مکمل طور پر آزاد ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت اس علاقے پر ایک وحشی اور جنگجو قوم قابض تھی جنہیں جبارین کہا جاتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو اور شہر کو آزاد کرو، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل وہاں پہنچے ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس شہر میں تو زبردست لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ سوچئے، یہ وہی قوم تھی جس نے سمندر کا سینہ چاک ہوتے دیکھا تھا، فرعون کی لاش کو پانی میں تیرتے دیکھا تھا، لیکن اب اللہ کے حکم پر لڑنے سے انکار کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرے ساتھ تو صرف میرا بھائی ہے، باقی قوم میرے اختیار میں نہیں، بس ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا، یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہیں گے۔ یوں 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک ایسے میدان میں داخل کر دیے گئے جہاں سے نکلنا ناممکن بنا دیا گیا۔ آپ خود سوچئے، ایک قوم لاکھوں کی تعداد میں ایک ایسے میدان میں جہاں نہ پانی ہے، نہ کھیت، نہ کوئی جانور، زندگی کیسے ممکن تھی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے من و سلوہ نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ہر صبح جب سورج نکلتا تو زمین پر ایک سفید، نرم اور میٹھا مادہ بکھرا ہوتا جیسے شبنم کی بوندیں جم گئی ہوں۔ یہ من تھا۔ اس کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور توانائی سے بھرپور تھا۔ شام کے وقت آسمان سے پرندے اترتے جنہیں سلوہ کہا جاتا تھا۔ یہ بٹیر جیسے نرم گوشت والے پرندے تھے جنہیں پکڑنا آسان تھا۔ یوں کھانے کا انتظام مکمل ہو گیا۔ پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ فوراً 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ یہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت نے بنی اسرائیل کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ بھی عطا کیا۔ ان کے کپڑے نہ پرانے ہوتے نہ پھٹتے۔ یہ سب 40 سال تک جاری رہا۔ افسوس، یہ سب دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل نے ناشکری شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہمیشہ من و سلوہ کھاتے رہیں گے، ہمیں دال، پیاز، لہسن اور سبزیاں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بہتر نعمت چھوڑ کر معمولی چیز چاہتے ہو؟ اگر یہی چاہتے ہو تو کسی بستی میں جا کر رہ لو۔ لیکن انہوں نے ضد کی، شکر ادا نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر ذلت، محتاجی اور اپنا غضب مسلط کر دیا۔ من و سلوہ کا نزول بند کر دیا گیا۔ علماء کے مطابق من ایک قدرتی میٹھا مادہ تھا جو شبنم کی طرح زمین پر جم جاتا اور سلوہ بٹیر جیسے پرندے تھے۔ جدید تحقیق بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آج بھی عراق، ایران اور فلسطین کے کچھ علاقوں میں درختوں سے ایک میٹھا گوند خارج ہوتا ہے جو رات کو جم کر سفید ذرات کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے اور ناشکری انہیں چھین لیتی ہے۔ دوستو، من و سلوہ کا قصہ صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، ورنہ وہ واپس لے لی جاتی ہیں۔ آج ہمارے پاس بے شمار کھانے ہیں، لیکن کیا ہم شکر کرتے ہیں یا شکایت؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا۔ السلام علیکم۔